پیر کامل قسط نمبر 10۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی جو اس ویکینڈ پہ بھی اسلام آباد موجود تھی۔ بابا، آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ امامہ دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں، ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں۔ اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے، تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پرواہ کرتے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں سال گزر جائیں گے، مس امامہ ہاشم کو مسکراتے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان دونوں کے درمیان نوک جھونک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی وسیم سے تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کے اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی۔ اور آپ تصور کریں، اس بار امامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے اس کے کندھے پہ پوری قوت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ ملک میں بڑھتی شرح اموات کی ایک وجہ۔ بابا، اس کو منع کریں، امامہ نے بلاخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا۔ وسیم، ہاشم مبین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھٹکا۔ وہ بڑی سعادت مندی سے خاموش ہو گیا۔ اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلایا۔ خانسامہ اسی وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب، لائیں میں آپ کی مدد کر دوں؟ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتا ہوں۔ تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا۔ خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچہ سے اچھی طرح ہلانے لگا، پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا۔ خانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانی شروع کر دیں۔ اس کے چہرے پہ کچھ ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو وہ فرش پہ تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور سرخ آنکھیں تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹن کا "When a man loves a woman" بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ میں آ گیا اور اندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا۔ کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑی اچھی طریقے سے لگی ہوئی تھیں۔ ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریسز اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹرز لگے تھے۔ باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکتا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود وہ تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے خاص ترتیب کا خیال رکھا گیا تھا۔
میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا اسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پیکولو، فلوٹ اور ابیو بھی لٹکائے گئے تھے۔ اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹینس تھا اور دو اسکواش کے۔ ان ریکٹس کے دیوار پر لگانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے، پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گیبریلا سباچنی کا پوسٹر تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی چھوٹی چھوٹی کترنیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چوئنگم کے کچھ ریپرز بھی تڑے مڑے بیڈ پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ ڈینہل کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایشٹرے کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک ٹائی اور رسٹ واچ بھی تھی۔ ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے پر ایک موبائل پڑا تھا جس پر یکدم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھرکتے پیر رک گئے تھے۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ یکدم اس کی گرفت سے نکل کر نیچے کارپٹ پر گر پڑا۔ مائیکل بولٹن کی آواز بھی ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی، "When a man loves a woman"۔ پھر یکدم کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔